کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے۔ خوب یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے۔ انسان اسی مادے کے اندر، جبکہ دنیا کیوں ہے؟ انسان کو کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ خوب انسان، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب کو سوال ہے پوچھنے کا، قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کتاب ہے، آسمانی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ مطلب چوتھی کتاب آسمانی ہے۔ کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ رسول کے قلب پہ کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوئی، لیکن قرآن کا دفعی نزول بھی ہے۔ وہ کتنے قرآن کے اندر سورتیں ہیں؟ مولانا صاحب یہ کوئی سوال ہے، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں، 114 ہے۔ کتنے سورتوں کے نام یاد ہے؟ نہیں۔ کتنا میں قرآن میرے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ اصل وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن قیامت میں خدا کی بارگاہ میں گلہ کرے گا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول خدا کیا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ قرآن، دوسری اطرت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر پہ مجھے ملے گا۔ کہاں ہے قرآن؟ میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں تو اولویت کیا ہونی چاہیے زندگی میں؟ کس نے خلق کیا ہے ہمیں؟ وہاں صاحب یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ خدا نے خلق کیا ہے تو خدا سے بات کرتے ہیں یا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ تو مولانا صاحب خدا سے بات کی جا سکتی ہے، خدا بھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، تم اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو، اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔